بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو رہی ہو تو یہ یورک ایسڈ بڑھنے کی نشانی ہے۔ پیٹ کے اوپر درد ہونا معدے کی تیزابیت کے بڑھنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں پسینہ آئے بغیر کپکپاہٹ ہو تو یہ تھائرائیڈ کی خرابی کی علامت ہے۔ ہڈیوں میں کڑکڑاہٹ ہو تو جوڑوں کی چکنائی ختم ہو رہی ہے۔ چہرے پر غیر معمولی بال اگنا ہارمونز کی خرابی کی نشانی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں مگر کوئی بھی گونگی عورت سے شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے کہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ کسی کا بار بار یاد آنا اللہ کا پیغام ہے۔ زندگی میں بار بار رکاوٹیں آنا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اشارہ ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو وہ زانیہ ہے۔ خواب میں سرخ رنگ کا کپڑا دیکھنا دین و دنیا بہتر ہونے کی علامت ہے۔ بلا وجہ صدقہ دینے کا دل چاہنا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کی علامت ہے۔ لیموں کا رس ہاتھ پیروں پر لگاؤ، ہاتھ پیروں کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گردن کے پیچھے تیل لگاؤ، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ واک کے دوران پیٹ اندر کھینچ کر چلنا عضلات کو سکڑاؤ دیتا ہے جس سے کمر نمایاں طور پر تیزی سے پتلی ہونے لگتی ہے۔ ہونٹوں پر تیل لگاؤ، ہونٹ کبھی بھی پھٹیں گے نہیں۔ کان کے پیچھے تیل لگانے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ کمر پر تیل لگاؤ، کمر کا درد زندگی بھر نہیں ہوتا۔ خواب میں سیڑھی پر چڑھنا بلند مرتبہ ہو جانے کی علامت ہے۔ خواب میں شاہین دیکھنا عزت اور مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے۔ ہر چیز میں نفع ہی نفع ہوگا۔ ناک کے بال بار بار گرنا جسم میں زنک کی کمی کی علامت ہے۔ نیند کے بعد منہ سے رال بہنا سانس کے نظام میں رکاوٹ کی علامت ہے۔ کھانے کے بعد صرف 12 منٹ کی ہلکی واک جسم میں چربی کو جمع ہونے نہیں دیتی، شوگر لیول کو کنٹرول بھی رکھتی ہے اور پیٹ کا وزن بھی نہیں بڑھتا۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کی بلغم صاف ہو جائے گی۔ پیٹ کم کرنے والی واک وہ ہوتی ہے جو تیز رفتاری سے کم از کم 25 سے 30 منٹ تک کی جائے۔ پاؤں کے تلووں میں تیل کی مالش کرنے سے جسم میں سکون ملتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو اللہ کے لیے روتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں دیر سے سمجھ میں آتے ہیں مگر دل میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب دل بوجھل ہو جائے تو باتیں بھی وزن رکھتی محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ یادیں وقت کے ساتھ نہیں انسان کے ساتھ بدلتی ہیں۔ بات جسم کی نہیں دل کی ہو تو نیند بھی بیکار لگتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی نہیں میں چھپا درد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بدلتے موسم سے زیادہ بدلتے رویے تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ رشتے بولے بغیر بھی سب کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ شک کی جڑیں محبت کی مضبوطی کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ وہ لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بولنے کے بجائے آپ کے ساتھ کھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے اور جب دعا قبول نہ ہوتی تو اور خوش ہوتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔